بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے عورتوں کے مسائل رمضان کے مہینے میں اور ان کا حل، اور وہ کون سے 3 لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی روزے کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک اثر ہے جس سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے، تابعین تک تو یہ پہنچتا ہے، صحابہ کرام میں ہمیں کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی اور کوئی اس کی مخالفت بھی نہیں ملتی، لہٰذا تابعی والا معاملہ بھی ہمارے لیے الحمدللہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اب یہاں پر ایک عورتوں کے حوالے سے خصوصی مسئلہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہمیں حیض کے دوران مخصوص ایام کے دوران چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا۔ نمازیں تو چھوڑنی ہے، روزے بھی چھوڑ دینے ہیں ان دنوں میں، لیکن روزے بعد میں قضا کر لینے ہیں۔ اور سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاس کے دوران، جو ڈیلیوری کے بعد 40 دن تک عورتوں پر مخصوص ایام آتے ہیں، ان کے دوران بھی روزے چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے اور ان روزوں کی بھی بعد میں قضا کی جائے گی، اور جو نمازیں چھوڑی جائیں گی ان کی قضا نہیں ہوگی۔ اب رہا مسئلہ کہ کون لوگ ہیں جو روزہ مؤخر کر سکتے ہیں، رخصت ہے کہ وہ چھوڑ سکتے ہیں یا اس کو تاخیر سے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بدلے فدیہ دے دیں جو نہیں رکھ سکتے۔ تو اس میں ہم آلریڈی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، جس کا کنکلوژن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2 قسم کے لوگ ہیں، سورۃ البقرہ میں ہم تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، جو روزہ مؤخر کر سکتے ہیں کہ بعد میں رکھ لیں۔ نمبر 1 مسافر، اور نمبر 2 مریض، یہ ڈیلے کر سکتا ہے اپنے روزوں کو۔ اور اسی کی ایکسٹینشن میں سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے مسافر کو، دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ پریگننٹ عورت کو بھی، کہ وہ روزہ مؤخر کر سکتی ہے۔ یہ بھی مریض میں ہی داخل ہوگی، جو عورت جو ہے وہ دودھ پلا رہی ہے یا وہ حاملہ ہے۔ تو ہر وہ شخص فدیہ دے کر رخصت حاصل کر سکتا ہے کہ جو اس حکم میں داخل ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جس پر طاقت مشکل ہو جائے روزہ رکھنا، وہ فدیہ دے دے مسکین کو۔ اب اس میں 3 کیٹیگریز آئیں گی۔ نمبر 1 ایسا شخص جو بوڑھا ہو چکا ہے اور اتنا بوڑھا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ اب وہ یہ نہ کہ میں نے زبردستی روزہ رکھنا پھر بے ہوش ہوا پڑا ہو، کئی بوڑھے ان کو بڑا شوق ہے روزہ رکھنے کا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، وہ آگے انشاءاللہ صحیح بخاری سے میں بتا دوں گا۔ دوسرا ایسا پرماننٹ مریض، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان، کہ جس کو مسلسل کچھ کھانے کی حاجت رہتی ہے، جیسے بعض شوگر کی بیماری میں ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ مسلسل ہی پورا دن کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، تو ایسے لوگوں کا روزہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، اس کے بدلے وہ فدیہ دے دیں، وہ آگے آ جائے گا کتنا فدیہ۔ اور تیسرا یہ مسئلہ اجتہادی ہے، مسلسل کئی سال تک جو عورت حاملہ ہے یا دودھ پلا رہی ہے، بعض اوقات عورتوں پہ 15 سال بھی ایسے آ سکتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کے ہاں اولاد ہوئی، وہ اس کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، اسی دوران نیکسٹ امید لگ گئی، پھر اس کو 2 سال دودھ پلایا، پھر نیکسٹ امید لگ گئی، تو 6 7 8 سال بھی گزر سکتے ہیں مسلسل، کیونکہ دونوں کنڈیشن ہے نا رخصت کرنے کی، مؤخر کرنے کی، جو حدیث میں نے بتائی سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے، کہ یا حاملہ ہو یا دودھ پلانے۔ تو اب کسی کے 8 10 سال کے روزے اس طرح اکٹھے ہو جائیں تو یہ اب ظلم ہے، جس طرح فقہ حنفی میں مسئلہ ہے کہ نہیں وہ روزے 10 سال کے رکھے گی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اسی مریض میں داخل ہوگی، وہ اپنے روزوں کا حساب لگا کے فدیہ دے دے، اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، یہ عموماً کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا، میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بیان کرتا ہوں۔ اب سورۃ البقرہ کی 184 نمبر آیت میں ہم نے جو پڑھا تھا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ لوگ جو بڑی مشکل سے ہی قادر ہوتے ہیں اس بات پر کہ روزہ رکھ سکیں، وہ فدیہ دے دیں مساکین کو۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ بعض صحابہ اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ یہ آیت منسوخ ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یا روزہ رکھ لو یا فدیہ دے دو، عام آدمی بھی، یہ پہلے حکم تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ جبکہ عبداللہ بن عباس کہتے تھے، جو مفسر قرآن بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اس بوڑھے کے لیے ہے
जिस के लिए रोजा रखना मुश्किल हो जाए। और साथ ही सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असर लेकर आए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 82 साल तक जिंदा रहे और 93 हिजरी में 110 साल की उम्र में फौत हुए। तो इमाम बुखारी कहते हैं कि वो इतने बूढ़े हो गए थे कि रोजा नहीं रख सकते थे, तो वो रोजा नहीं रखते थे और रोजाना एक मिस्कीन को गोश्त के साथ खाना खिलाया करते, दाल के साथ नहीं, गोश्त के साथ। और फिर कुरान की आयत तिलावत किया करते थे, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, कि जो रोजा बमुश्किल रख सकते हो। लिहाजा मैंने ये जो तर्जमा किया था ये अप्रोप्रिएट तर्जमा है, बमुश्किल ही वो रोजे पर ताकत रखते हो वो फिदिया दे लिया करे मिस्कीन को। तो ये आयत भी वो तिलावत किया करते थे। अनस बिन मालिक में कुर्बान उनकी इस अदा पर मैं वो आयत तिलावत करूंगा, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज नेकी का आला तरीन दर्जा उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज अपने रब के लिए कुर्बान न करो। खुद शायद वो दाल से खाते हो लेकिन गोश्त के साथ मिस्कीन को खाना खिलाया करते थे। अब इसमें मिस्कीन को क्लियर नहीं है कि एक वक्त का खाना खिलाना है या 2 वक्त का। मेरे नजदीक यही है, क्योंकि मिस्कीन को खाना खिलाने का हुक्म है और रोजा भी पूरे दिन का होता है, रोजे में भी 2 वक्त खाना खाया जाता है, सहरियों में और अफ्तारी में, और शरीयत में खाना भी 2 वक्त का है। ये तीसरे वक्त का तो हमने खुद ही ऐड कर लिया हुआ है, जायज है, लेकिन ये बीमारियों से खाली नहीं। हकीमों से अगर आप पूछे तो यही बताएंगे 2 वक्त का खाना ही है। अमूमन मुहावरा भी बोला जाता है 2 वक्त की रोटी। तो 2 वक्त का खाना एक मिस्कीन को खिला दिया जाए तो पाकिस्तान के आज की 7 जुलाई 2012 की डेट के मुताबिक तकरीबन 75 रुपए में अच्छा खाना किसी को खिलाया जा सकता है, 75 रुपीज में। तो 150 रुपया बना एक रोजे का फिदिया, एक दिन के 2 वक्त के खाने का। तो 30 रोजों का बनेगा 4500, 4500, 4500। ये पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक है। इस तरह दुनिया में जहां कोई रह रहा है वो खुद हिसाब लगा ले कि एक वक्त का अच्छा खाना जो है दरमियाना नॉर्मल, ये नहीं है कि अब खुद गरीब है तो अमीर वाला खाना खिलाए, जिस तरह का खुद खाता है उस तरह का खाना अगर उसको खिलाना पड़ जाए तो रकम की शक्ल में भी दिया जा सकता है, खाना भी खिलाया जा सकता है, घर पका हुआ है उसी में से खाना किसी को दे दें। अब आखिर में ये मसला इंशाल्लाह 2-3 मिनट में कवर हो जाएगा, इंशाल्लाह 3 नहीं तो 4 मिनट लग जाएंगे, कि ये मसला कि मुसाफिर जो है वो सफर में रोजा रख सकता है या नहीं। ये बहुत अहम मसला है, मुसाफिर सफर में रोजा रख सकता है या नहीं। इसमें आपने बड़ी दोनों तरफ से जो है ना वो बड़ी एक्सट्रीम बातें सुनी होंगी। बाज कहते हैं नहीं रखना चाहिए, बाज कहते हैं जी सफर में भी रखेंगे। इसमें मैं 5 हदीसें हैं और 5 ही मुत्तफकुन अलैह हैं बुखारी और मुस्लिम की, उससे मसला इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह अगली दफा होगी। पहली हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हुजूम देखा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए सवाल के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।